کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو قرآن اور تورات کی آیتوں کی غلط تفسیریں بیان کر کے اللہ کا بیٹا بنا دیا، معبود بنا دیا۔ آپ بتائیے کیا آج بہت سے مسلمان یہ کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کر رہے؟ قرآن کی آیتوں کو توڑ موڑ کے متشابہ آیتوں کا کبھی مفہوم بیان کبھی لے لیں گے اور کبھی کوئی حدیث لے لیں گے، اس کے ظاہر کو دیکھیں گے، تو وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں جو عیسائیوں نے کیا تھا۔ ایک صاحب کہنے لگے، میں نے کہا کہ قرآن میں آتا ہے انما انا بشر مثلکم، کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، انسان ہوں۔ تو ان کی جرت دیکھیں، وہ کہتے ہیں ان ماں کا مطلب ہے ان کا معنی بے شک، ماں کا مطلب نہیں انا بشر مثلکم، بے شک نہیں ہوں میں بشر تمہاری طرح کا۔ اب آپ بتائیں کس قدر جرت اور دلیری کی بات ہے نا، قرآن کو کیسا غلط۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے اہل باطل ہیں نا وہ بھی حوالے قرآن و سنت ہی کے دے رہے ہوتے ہیں، مگر قرآن و سنت کی وہ تفسیر بیان کر رہے ہوتے ہیں جو دوسری آیتوں سے ٹکرا رہی ہوتی ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے لا نفرق بین احد من رسلی، کہ ہم پیغمبروں میں فرق نہیں کرتے۔ پھر ہم سے آ کے کہتے ہیں تم تو کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا ہے، قرآن کہہ رہے ہیں ہم پیغمبروں میں فرق نہیں کرتے۔ تو بھائی قرآن یہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ پیغمبروں میں ہم نے ایک دوسرے پر دوسرے پیغمبروں کو فضیلت دی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس آیت کا مطلب فرق کرنے کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ فضیلت نہیں بیان کرتے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایسا فرق کہ کسی پر ایمان لائیں ایمان نہ لائیں یہ فرق نہیں کرتے، ایمان لانے اور نہ لانے میں فرق نہیں کرتے۔ تو آج ہر اہل باطل کا کام یہ ہوتا ہے کہ چند آیتوں کو لے لیا جاتا ہے اور دوسری آیتوں اور احادیث کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ یہ کام اہل باطل بہت کر رہے ہیں، اور یہ فروعی مسائل میں بھی ہو رہا ہے یہ کام۔ فروعی مسائل میں آپ کو وہ حدیث تو پتہ ہے جس میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے، وہ حدیث نہیں پتہ جس میں امام کے پیچھے ہر طرح کی قراءت سے روکا گیا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے ایک حدیث ہوتی ہے لہذا دوسرے فقہا سے بدگمان کیا جا رہا ہوتا ہے، اور دوسرے والے یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک حدیث کو دیکھ کر اپنے جو خلاف فقہا ہیں ان کے انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے ہمارے ہاں ایک اتحاد امت کے نام پہ فرقہ پرستی کا ایک ٹھیک ٹھاک طریقے سے فرقہ پرستی پھیلائی جا رہی ہے، فقہا سے بدگمان کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ایک آیت کو لیا جا رہا ہے دوسری کو چھوڑا جا رہا ہے، ایک حدیث کو لیا جا رہا ہے دوسری کا انکار کیا جا رہا ہے۔ تو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی بھی حدیثیں نہ پڑھنے کی بھی حدیثیں، بعض فقہا نے اس کو لے لیا اس میں تعویل کی، بعض نے اس کو لے لیا اس میں تعویل کی، تو دونوں ٹھیک ہیں۔ لیکن یہ یہود و نصارہ کی خصلت تھی کہ چند کو لے کے باقیوں پر جو ہے نا وہ فتوے تھوپنا شروع کر دینا۔ تو خاص طور پر عقیدے کے معاملے میں بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے۔ آج جو ہمارے یہاں شرک پھیلا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بعض لوگوں نے اتنا بڑھایا ہے کہ مشکل کشا بھی کہہ دیا، حاجت روا بھی کہہ دیا۔ تو یاد رکھیں قرآن کی وہ آیتیں وہ احادیث جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر طرح کا علم دیا تھا، ان آیتوں کو ان آیتوں پہ پیش کیا جائے گا جن میں آتا ہے کہ حقیقی علم سارا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو نبی کو ہر طرح کا علم جو دیا گیا ہے وہ دینیات سے متعلق، ضرورات دین سے متعلق، جیسے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ہم کو اللہ نے ان کو ہر چیز دی تھی۔ اب بعض لوگ یہاں بھی یہ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کو جب ہر چیز مل سکتی ہے تو وہ جب مشکل کشا ہو سکتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو بھائی ہر چیز پر قدرت صرف اللہ کو ہے۔ تو یہاں مفہوم یہ ہے کہ حکومت چلانے کے لیے جو بیسک اور بنیادی چیزیں ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی دی تھیں اور ملکہ سبا کو بھی دی تھیں۔ تو اہل باطل کی عادت ہوتی ہے کہ متشابہ کے پیچھے لگتے ہیں اور محکمات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسرا علمی نقطے کی بات